بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم کتاب الفتن کے تیسرا باب جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس میں کہتے ہیں امام بخاری باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ سفہاء، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ میری امت کی تباہی چند بیوقوف لوگوں کی حکومت سے ہوگی یا بیوقوف لڑکوں کی حکومت سے ہوگی، یعنی کہ جو نوجوان ہوں گے، بیوقوف نوجوانوں کی حکومت سے جو تباہی ہوگی۔ اور اس میں حدیث لائے ہیں جو روایت کرتے ہیں امام بخاری موسیٰ ابن اسماعیل سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عامر ابن یحییٰ ابن سعید ابن عمرو ابن سعید سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے یہ مجھے بتایا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مدینے میں، اور ہمارے ساتھ مروان ابن الحکم بھی تھے جو وہاں کے گورنر تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ سمعت الصادق المصدوق یقول، کہ صادق اور مصدوق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہلکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش، فقال مروان لعنت اللہ علیہم غلمۃ، کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ تو مروان نے اس پر کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لو شئت ان اقول بنی فلان لفعلت، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم قلنا أنت أعلم۔ تو اس میں بات ہو رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا اگر میں ان کے خاندان کے نام لے کر بتلانا چاہوں تو بتا سکتا ہوں فلاں فلاں یہ لوگ ہیں۔ تو پھر جب بنی مروان شام کی حکومت پر قابض ہو گئے تو جیسے کہ راوی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دادا کے ساتھ ان کی طرف جاتا تھا، جب وہاں انہوں نے نوجوان لڑکوں کو دیکھا وہ حاکم بن گئے ہیں تو کہا کہ شاید یہ انہی میں سے ہوں گے۔ ہم نے کہا آپ کو زیادہ علم ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ پھر احادیث جو کتاب الفتن میں آئی ہیں یہی بتا رہے ہیں کہ ایسا دور آ جائے کہ حکمرانوں میں سے وہ لوگ آ جائیں جو کہ بالکل ہی نہ تجربے کار ہوں، نہ بلد ہوں، نہ اہل ہوں، کوئی پتہ نہ ہو ان کو کہ حکومت کو کیسے چلانا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، اسی لیے اغیلمہ سفہاء دو لفظ استعمال کیے ہیں امام بخاری نے۔ اغیلمہ سے مراد یہی ہے کہ یہ غلام سے مراد یہ نوجوان ہے یا بچہ ہے، لڑکا ہے کہا جاتا ہے، اس کی تصغیر کر دی اور اس کی تحقیر کے لیے، اور سفہاء بیوقوف نہ سمجھ جو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں کہ وہ اس طرح کے حاکم بن جائیں اور وہ حکومت کرنے لگیں تو وہ چیز جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اصل چیز ہی وہی عقل ہے، فہم ہے، بصیرت ہے، تجربہ ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پھر انسان کو صحیح راستے پر رکھتی ہیں۔ جہاں عقل ہی نہ ہو، جہاں فہم نہ ہو، بصیرت نہ ہو، تجربہ نہ ہو، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ظاہر بربادی ہی بربادی ہوگی۔ تو اسی لیے پھر ضروری ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ جو حکمران ہیں، جو حاکم بننا چاہتے ہیں یا حاکم ہیں، ان میں ان چیزوں کو جو اس طرح بات کی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تین چیزیں ہیں جو کہ لازمی طور پر ہونی چاہیے تاکہ وہ صحیح معنی میں حکومت کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا عمر میں بڑا ہونا، کہ عمر میں ظاہر ہے کہ آدمی تجربے سے ہی سیکھتا ہے، تو تجربہ اسی وقت ہوگا جب کہ وہ اس نے کام کیا ہوگا، ایک حکومت کے کام کیے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مختلف لوگ ہیں وہ مختلف انداز سے آگے بڑھتے ہیں حتیٰ کہ وہ اونچے منصب تک پہنچ جاتے ہیں، تو ان کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے اس معاملے میں اور تجربہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو کہ کم از کم 40 سال کا تو ہونا، 40 سال کا ہے کہ اس کو تجربہ بھی ہو گیا، علم بھی ہو گیا، اس نے ان چیزوں کو پوری طرح
تجربہ کر کے پریکٹس کر کے اس کے بعد آگے چل رہا ہے. تو پہلی چیز عمر ہے کہ اس کی اتنی عمر ہونی چاہیے کہ جو اس کو اس قابل کر سکے کہ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ صحیح طور پہ کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عقل مند شخص ہو کہ عقل کے ذریعے سے وہ چیزوں کو پہچان سکے اور ان میں توازن قائم کر سکے کہ کس چیز کو ہم نے اس وقت رکھنا ہے، کس کو آگے بڑھانا ہے، کس کو پیچھے رکھنا ہے، کس کو ترجیح دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے. تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی عقل سے اس کو سوچ بچار کر کے مشورہ کر کے ان کو وہ سامنے رکھے. ظاہر ہے کہ ایک مشورہ لازمی ہے اس معاملے میں. ایک شخص کی عقل تو اس کام نہیں ہوتی کہ وہی سب کچھ سوچ لے اور وہی عقل کل بن جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. تو ظاہر مشورے کے ذریعے ہی سے بات ہوتی ہے اور اسی کو ہی لے کر آگے چلنا ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیندار ہو. دین کی بات لازمی ہے، بغیر دین کے تو کوئی بات بنتی نہیں ہے. جب ہم مسلمان ہیں اور ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو پھر تو جو بھی حاکم ہو جب تک کہ وہ دین کا علم نہیں رکھتا ہے، دیندار نہیں ہے کم از کم، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. جو دین کا علم ہی نہ رکھتا ہو تو وہ کیسے کرے گا؟ تو اسی لیے پھر عقل ہے، دین ہے اور اس کی عمر ہے، بڑی عمر کا شخص ہونا چاہیے. اب یہاں دیکھ لیجئے کہ جہاں تک کہ بڑائی کا معاملہ ہے کہ اس کو بڑا ہونا چاہیے، تو اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس میں نوجوان کو نہیں دے سکتے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ نوجوان نہیں آگے آئیں گے تو کیسے سیکھیں گے. ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی صلاحیت موجود ہے، عقل بھی ہے، دین بھی ہے تو ٹھیک ہے. اب یہی دیکھیے کہ عتاب ابن اسید مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گورنر مقرر کیا تھا، وہاں کے حاکم تھے اور عمر کتنی تھی؟ 16 سال. اب یہ بھی دیکھ لیجیے کہ ان کو عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گورنر مقرر کیا، لیکن وہ اسی لیے کہ وہ اس قابل تھے کہ ایک تو دیندار تھے، دین کا علم تھا، دوسرے عقل مند شخص تھے. عمر کے لحاظ سے اتنے نہیں تھے لیکن آپ نے ان کو یہ دیا. اور اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ پوری طرح جو تیار ہوتی ہے وہ تقریباً 40 سال تک کے بعد ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو مروان نے یہ کہہ دیا کہ لعنت اللہ علیہم، اللہ کی لعنت ہو ان پر، تو یہ تو عمومی طور پر تو کہا جا سکتا ہے کسی کو لعنت کرنے کی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی المنافقین، لعنت اللہ علی الکافرین، تو یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن کسی کو متعین کر کے کہنا کہ فلاں پر لعنت ہو، یہ غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ لعنت اللہ علیہم، ان پہ اللہ کی لعنت ہو. تو یہ اسی لیے کہ پھر وہ یہ لوگ ایسے تھے کہ جو ملک کو برباد کریں گے، تباہ کریں گے، تو ان کے لیے پھر وہ یہ ہو سکتا ہے. اسی حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل کو لعنت کی تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اگر وہ توبہ کریں، یا ان کو عذاب دے جیسے اللہ تعالیٰ چاہے، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں. یہ تو معاملہ اللہ کا ہے کہ وہ جیسا چاہے ان کے ساتھ کر سکتا ہے. تو لہذا پھر وہ آپ کو کوئی صرف ہدایت دینی ہے، تعلیمات دینی ہے، ان کو یہ بات بتانی ہے، دین کی طرف لانا ہے، آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہنا ہے. اس لیے کہ یہ دعوت دین کے خلاف بن جاتی ہے چیز. جب ایک شخص کو آپ گالی دیں گے تو آپ کی بات کیسے سنے گا؟ وہ نہیں سنے گا. لیکن جب آپ اس کو اچھے طریقے سے بات کہیں گے اور صحیح بات پہنچائیں گے تو پھر وہ یقیناً آپ کی بات کو سننے کے قابل ہو جائے گا. تو لہذا اس حدیث سے ہمیں یہی بات معلوم ہوئی کہ اصل جو فتنہ پیدا ہوتا ہے جب کہ اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں. ہم ہر حدیث کو دیکھیں گے تاکہ ہم فتنے کے لحاظ سے اس کو جوڑ سکیں. تو جہاں پہ وہ لوگ آ جائیں جو نااہل ہوں، اہلیت ہی نہ ہو، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی تو فرمایا ہے کہ امانت کے حوالے سے فرمایا ہے کہ امانت کو ضائع مت کرو. تو لوگوں نے پوچھا کہ امانت کو ضائع کرنا سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے کیا بتایا تھا؟ آپ نے اس کی ایک ہی علامت بتائی کہ اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب یہ منصب
یہ حکومت، یہ اقتدار نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جاتی ہے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. یہ ہے فانتظر الساعہ، مطلب یہ ہے کہ بس وہ تباہی ہے، بربادی ہے، اس لحاظ سے کوئی ہو نہیں سکتی ہے. تو یہاں پہ ہی دیکھ لیجئے کہ اہلیت کا معاملہ کتنا اہم ہے. اور وہی 3 باتیں جو کہ ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ اپنے وہ عمر کے لحاظ سے بھی اس قابل ہو، اور پھر عقل مند شخص ہو، اور تیسری چیز وہ دیندار ہو، تو ہی پھر وہی حاکم بن سکتا ہے یا اس میں حکومت کرنے کی صلاحیت آ سکتی ہے، وہ اس قابل ہو سکتا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ پھر حاکم بننے کے قابل ہرگز نہیں ہے. اگلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھا باب جو اس میں آیا ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ایک بلا سے جو نزدیک آ گئی ہے، عربوں کی خرابی ہونے والی ہے. ویل للعرب، عربوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ایک شر سے، ایک مصیبت سے جو قریب آ چکی ہے. اور اس میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا ابن عیینہ انه سمع الزہری عن عروۃ عن زینب بنت ام سلمہ عن ام حبیبہ عن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہن انہا قالت. تو یہ روایت ہے جو کہ حضرت زینب بنت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، اور وہ روایت کرتی ہیں حضرت ام حبیبہ سے، تو ایک صحابیات ہیں، سب آپس میں کر رہی ہیں، اور وہ روایت کرتی ہیں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ وہ فرماتی ہیں کہ استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النوم محمرا وجہہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے کہ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، پریشانی کا عالم تھا، کیا مسئلہ تھا. یقول اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه، کہ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، تباہی عربوں کے لیے ایک شر سے جو قریب آ چکا ہے. آج یاجوج و ماجوج کے بند میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اور اس طرح آپ نے اشارہ فرمایا اتنا سوراخ ہو گیا ہے تو اب تباہی قریب آ چکی ہے. اور پھر آپ نے یہ 90 یا 100 کا اشارہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، بڑی تعجب سے پوچھا کہ کیا ہم سب مارے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، صحابہ کرام ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں، ہم برباد ہو جائیں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال نعم اذا کثر الخبث، آپ نے فرمایا کہ ہاں جب اس میں خباثت کی کثرت ہو جائے گی، خبث کی کثرت ہو جائے گی. تو یہ ہے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی طرف اشارہ کہ ایک سخت قسم کا طوفان ہے، بلا ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے، آنے والی ہے، آ کر رہے گی، اس کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے. تو یہی جو بات کہی آپ نے، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ جیسے حضرت زینب فرما رہی ہیں کہ آپ نیند سے اٹھے تھے، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس کا اثر تھا خواب کا، اور اس خواب میں آپ نے جو دیکھا اللہ نے دکھایا تھا آپ کو. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وحی ہوتے ہیں، تو ایک وحی کی شکل ہے. تو اسی میں پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو کلمہ اخلاص ہے اسی بات کے لیے کہ ہر شر سے نجات کے لیے لا الہ الا اللہ، ہر فتنے سے ڈرنے سے بھاگنے کے لیے لا الہ الا اللہ. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اسی لیے آپ کی زبان سے فوراً نکلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. تو یہی تو وہ کلمہ ہے جو کہ اپنی زبان سے نکلے تو مصیبت میں، پریشانی میں، تنگی میں، جو بھی ہو لا الہ الا اللہ، تو وہی آپ کی زبان سے نکلا ہے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے، بہت قریب آ چکا ہے. تو جو ویل ہے تو یہ وعید کا کلمہ ہے، تباہی، بربادی، سختی، مصیبت، مشکل، عذاب، اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اب قریب آ چکا ہے. اور خاص طور پہ عربوں کو جو کہا گیا ویل للعرب، تو یہ کہہ سکتے ہیں عربوں کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں ہے. تو بھئی اس وقت جو مسلمان تھے وہ کون تھے؟ عربی تو تھے، تو مسلمانوں کے لیے ہے، پھر تمام مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ اس وقت صرف عرب مسلمان تھے اور کوئی مسلمان ہوا ہی نہیں تھا. بعد میں لوگ آئے ہیں، دوسرے عجم بھی آئے ہیں، لیکن اس وقت تو یہی لوگ تھے.
تو لہذا یہ تباہی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ تو ویل للعرب من شر قد اقترب، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن کو ملی، جنہوں نے وہ پیغام اٹھایا، اس کو سنبھالا، اس کو لے کر نکلے اور جزیرہ عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئے، تو اسی لیے یہ بھی اس کے اہل ہیں۔ اور خاص طور پہ مدینے کا معاملہ ہے، مدینے سے نکلے تھے، تو وہی تو وہ اصل مقام ہے کہ ایمان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایمان بھی جو سارا سمٹ کے مدینے میں آ جائے گا، جیسے کہ سانپ جو ہے وہ لپٹ کے اپنے بل میں آ جاتا ہے، اپنے گھر آ جاتا ہے، اس طرح ایمان بھی یہیں آ جائے گا۔ تو یہیں سے پھر یہ ایمان نکلا تھا، پوری دنیا میں پھیلا تھا، تو لہذا پھر انہی کو اس کا اہل قرار دیا گیا، انہی کو بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے فرمایا کہ فتح الیوم من ردم یاجوج و ماجوج، کہ یاجوج و ماجوج کا جو بند بنایا تھا، جو ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں کہ ذوالقرنین کو کہا تھا انہوں نے، لوگوں نے، کہ یہ یاجوج و ماجوج ہم پر حملے کرتے ہیں، تو لہذا آپ ایک وہ بند بنا دیں، ڈیم بنا دیں۔ تو انہوں نے کہا تھا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان تم مجھے سامان لا دو یا اور وہ مین پاور دے دو، میں یہ بنا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر وہ بند بنایا تھا کہ اس کے درمیان وہ لوہے کی چادروں سے وہ بند کر دیا گیا، اندر وہ پگھلتا ہوا وہ تانبا ڈال دیا گیا تاکہ مضبوط دیوار ہو جائے جس میں کوئی سوراخ نہ کر سکے۔ اور جیسے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا راستہ جب بند ہو گیا تو وہ کوشش کرتے تھے، آتے تھے کہ کس طرح کھولیں اس کو، سوراخ کریں اس میں سے، سوراخ کر کے پھر وہ کرتے، تو سارا دن لگے رہتے تھے کسی نہ کسی طرح سوراخ کرتے 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 کرتے، جب وہ رات ہو جاتی تو کہتے کہ کل آ کے کریں گے، پھر اگلے دن آتے تو وہ اسی طرح ہو چکا ہوتا، بند ہو چکا، وہ سوراخ جو کیا تھا وہ ختم، اب دوبارہ پھر شروع ہو جاتے، اسی طرح لگے رہتے تھے۔ تو یہ ہے ان کا وہ پس منظر کہ وہ اپنے شر کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ کھل گیا ہے، یہ اس میں اتنا سوراخ ہو گیا جتنا آپ نے اشارہ کر کے بتایا۔ تو یہ تو وہ ایک، یا تو اس سے ہم یہی سمجھیں گے کہ واقعی وہ بند جو ہے اب وہ سوراخ ہو گیا ہے اور اب وہ ٹوٹنے کی طرف آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے یاجوج و ماجوج کا نکلنا، نکلیں گے تو اسی وقت جب اللہ کا حکم ہوگا، ابھی تو نہیں نکلیں گے اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک نشانی کے طور پر بتا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی قیامت کی نشانی ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی اور امت نہیں آئے گی، قیامت ہی آئے گی۔ تو ظاہر ہے اس قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ایک یاجوج و ماجوج کا ظہور بھی ہے کہ وہ بھی نکلیں گے اور پھر وہ اس پوری زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اسی ڈیم میں، اسی بند میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے جو آپ نے فرمایا ہے، اور اب وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر جب وقت آئے گا اس وقت وہ نکل کھڑے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ حصی نہ ہو، یعنی کہ حقیقی نہ ہو، بلکہ معنوی طور پر ہو، کہ معنوی طور پر کہ اب لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب لوگ غلط راستوں پر چلے آ رہے ہیں، کفر کی طرف، شرک کی طرف، بدعات، خرافات، ان کی طرف چلے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں، فتنے میں لا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ چیز جو ہے وہ یہ بھی ممکن ہو سکتی ہے کہ اس طرح ایک چیز جو اصل تو معنوی ہے لیکن اس کو حصی طور پر بیان کیا گیا، بیان کر دیا گیا کہ یہ اس طرح اب یہ ہونے والا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو کہا کہ اب تیار رہو، عربوں کو یا مسلمانوں کو، کہ تم تیار رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تباہی بڑھتی چلی جائے۔ تو تمہیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے دین کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، اس کے لیے تم نے تیاری کرنی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے حضرت زینب کیا فرماتی ہیں کہ انہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث، کہ اگر ہم مارے جائیں گے جبکہ ہمارے ہاں اچھے لوگ موجود ہیں، نیک لوگ موجود ہیں۔ تو یہ ہی وہ پیمانہ ہے معاشرے میں کہ معاشرہ کب تباہ ہوتا ہے، تباہی کب آتی ہے؟ تباہی اس وقت آتی ہے کہ یہ الخبیث اور الطیب دو چیزیں ہیں جو قرآن نے بھی بتائی گئی، کہ جب
کثرت خبیث ہو جاتی ہے تو تباہی آتی ہے، کثرت طیب ہوگا وہ کثرت سے ہوگا تو تباہی نہیں آئے گی، ظاہر خباثت قلت میں ہے۔ اب ظاہر دیکھ لیجئے کہ شیطان تو تھا، ہر وقت تھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، لیکن اس وقت طیب غالب تھا، نیکی غالب تھی اور خیر غالب تھی، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا اونچا مقام دیا۔ جو برے لوگ تھے خود بخود دب گئے، منافقین بھی تھے، کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے، گناہ گار بھی تھے، جو وہ لوگ مسلمان تھے ان میں بھی گناہ گار تو تھے نا، وہ بھی تھے، لیکن یہ سب دبے ہوئے تھے۔ غالب کیا چیز تھی؟ وہ پاکیزگی تھی، وہ نیکی تھی، بھلائی تھی، خیر تھا، تو اس کی وجہ سے ظاہر عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن یہ کب آئے گا؟ جب یہ توازن بگڑ جائے گا اور پھر وہاں پہ یہ گندگی جو ہے یہ بڑھ جائے گی اور پاکیزگی کم ہو جائے گی۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے نعم اذا کثر الخبث، کہ یہ خباثت جو ہے اگر یہ بڑھ جائے گی، بہت زیادہ ہو جائے گی، ہر طرف یہ گندگی ہی گندگی ہوگی، کہیں شرک ہے، کہیں کفر ہے، کہیں نفاق ہے، کہیں فسق و فجور ہے، کہیں بے حیائی ہے، برائی ہے، فساد ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ عذاب آئے گا، پھر ہلاکت ہوگی۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ یہی قومیں جن کے اندر یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ہر طرح سے خرابی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ تباہی کے راستے پہ جا رہی ہیں، تباہی کی طرف ہو رہی ہیں، چاہے آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہوں کہ وہ بڑی ترقی ہے جی، وہاں تو بڑھوتی ہر چیز یہ ہے وہ ہے، لیکن جب وہ خباثت کے راستے پر ہیں تو پھر تباہی آئے گی، وہ پھر بچیں گے نہیں۔ اب مسلمان ملکوں میں دیکھ لیجئے، جہاں پہ مسلمان ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح تباہی ہو رہی ہے، وہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ظالم تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، لیکن جو لوگ کچھ کرتے ہیں تو اس کی پھر ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے، اور انہی کے اعمال کی وجہ سے پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو انہی ملکوں میں دیکھ لیجئے جہاں پر اس قسم کی خباثت جو ہے اپنے عروج پر ہے، تو وہاں پہ پھر ضرور اللہ تعالیٰ کا کوڑا برستا ہے۔ تو یہی آپ نے فرمایا ہے کہ اذا کثر الخبث، تو یہی جو برائی ہے، گناہ ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ اسی میں ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کو ان چیزوں سے پاک کرنے کا حکم دیا تھا، اور آپ نے یہی کہا تھا کہ لأخرجن اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب حتى لا ادع الا مسلما، کہ میں جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال باہر کروں گا، وہاں پہ سوائے مسلمان کے اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے جزیرہ عرب، ایک پاکیزہ ایک تصور ہمارے سامنے آئے گا کہ یہ ایک مسلمان علاقہ جہاں پہ سوائے مسلمانوں کے اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا میں ان کو یہود و نصارہ کو یہاں سے نکال کر چھوڑوں گا، اور یہی ہوا۔ تو لیکن اب وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی دنیا کی خاطر، کاروبار کی خاطر، تجارت ہیں، کمپنیاں ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، اس میں ساری دنیا کے لوگوں کو لا رہے ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ تو وہی چیزیں جو ہیں وہ تباہی کا راستہ ہے، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کہ جس طرف وہ چل رہے ہیں، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہم دیکھتے ہیں اس میں وہ آتی ہے، وہ ہے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اوطم من آطام المدینہ فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر۔ تو اس میں جو فرمایا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے محلوں میں سے ایک محل پر چڑھے، یا قلعوں میں سے، اور تم قلعے کو بھی کہتے ہیں کہ قلعہ ہے، اس کے اوپر چڑھے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو، تم دیکھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو فرمایا کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں ٹپک رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے جو بات بتائی ہے اسی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو آپ اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ فتنے آتے چلے جائیں گے، اور یہ ہوا پھر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے بڑے بڑے فتنے ہوئے۔ وہی حرہ کا واقعہ ہے کہ اس کو پڑھ کے آدمی جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے آ کر حملہ کیا،
मदीना मुनव्वरा पे, और उसमें फिर कितने ही जानें गईं, कितने तबाही बर्बादी हुई, क्या कुछ नहीं हुआ। आदमी जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक मुसलमान इस तरह भी करता है, इस तरह एक मुसलमान मुल्क, और वो भी मदीना जैसी जो रियासत है, या मदीना जैसे इलाका है, या मदीना जैसा शहर है, मुबारक शहर, उसमें भी लोगों ने ये कुछ किया। तो यही तमाम चीज़ें जो हैं ये इंसान के लिए फिर वो तबाही की तरफ ले जाती हैं। तो उसी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर रहे हैं कि ये ऐसा होगा। तो आप तो सिर्फ जो अल्लाह ने आपको दिखाया है वो बता रहे हैं कि इस तरह जो बारिश के कतरों की तरह ये फितने तुम पर उमड़ते चले आएंगे, तुम पर बिखरते जाएंगे, तुम पर टपकते रहेंगे जैसे बारिश के कतरे टपकते हैं। और वही जैसे हम देख रहे हैं कि उसके बाद से लेकर फिर कितने ही मसाइल हुए जो कि मदीना में लोगों पर आए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, फिर उसके बाद हालत किस तरह बिगड़ते चले गए, हज़रत अली के साथ जो कुछ भी हुआ वो हम देखते हैं। तो ये तमाम जो है तारीख़ इस बात की गवाही देती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो वो इसीलिए, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, कि जहाँ पे सम और ताअत जो है वो ख़त्म हो जाए और समिअना और अताना के बजाय समिअना व असैना की बात आ जाए कि नहीं हम नहीं मानते, तो वहाँ मसाइल फिर ख़राब हो जाते हैं। और यही हुआ कि इस किस्म के लोग जो आ गए, जिन्होंने मुसलमानों में इस किस्म के फ़िक्र पैदा कर दिया, ऐसी सोच पैदा कर दी कि ये करो और वो करो और ये हो गया और वो हो गया। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला जिन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन मदीने में कोई इंतशार नहीं होने दिया, किसी किस्म का कोई फितना नहीं पैदा होने दिया। लेकिन ये मसाइल बाद में बढ़ते चले गए, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें इशारा किया है। तो ये है असल चीज़ जिसको बताया जा रहा है। जैसे कि पहली हदीस में वो मयार बता दिया गया कि हलाकत का और अल्लाह के आज़ाब का मयार क्या है। वो ये है कि अगर जब खबासत बढ़ जाती है तो हलाकत होती है, फिर तबाही आती है, बर्बादी आती है, वो किसी सूरत में भी आए, यह अल्लाह ताला का फ़ैसला है। जिस तरह चाहे कहीं उनको आपस में लड़ा दे, कहीं उन पे आसमान से बारिशें बरसा दे, कहीं सैलाब है, कहीं तूफ़ान है, कहीं ज़लज़ले हैं, कहीं कुछ है, वो जैसे भी चाहे वो उनके ऊपर इस किस्म की बारिश कर सकता है, इस किस्म के वो फितने डाल सकता है। ये अल्लाह का मामला है, वो कर सकता है। लेकिन हमारी तरफ से जो बात होगी वो यही है कि जब ये खबासत बढ़ती चली जाती है, तो जब ये गुनाहों की कसरत होने लगती है, और इस तरह है कि हम सोचते ही नहीं हैं, देखते ही नहीं हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा ये मुआशरा कहाँ जा रहा है, किस तरफ तबाह हो रहा है। जब हम ये नहीं सोचते हैं तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से कोड़ा बरसता है। अल्लाह ताला हमें इन फितनों से महफूज रखे और हमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल رمضان